सवाल नंबर 1। सबसे पहले कौन सी सूरह मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह फातिहा, बी सूरह यासीन, सी सूरह मुजम्मिल, डी सूरह फलक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सबसे पहले सूरह फातिहा मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 2। अल्लाह तबारक व तआला ने किस कत्ल को जायज़ बताया है? आपके ऑप्शन है ये। ए जंग में, बी गुस्से में, सी दुश्मनी में, डी कसास में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कसास में किया गया कत्ल जायज़ है। सवाल नंबर 3। क्या मैयत को रात में दफन किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ये। ए कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते, सी हराम है, डी मकरूह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मैयत को रात में भी दफन किया जा सकता है। सवाल नंबर 4। लफ्ज़ अजान के क्या मायने हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए कामयाबी का रास्ता, बी जन्नत की पुकार, सी नमाज की फिक्र, डी सुनाई जाने वाली बात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, लफ्ज़ अजान के मायने हैं सुनाई जाने वाली बात। सवाल नंबर 5। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये। ए कुवैत, बी दुबई, सी इंडोनेशिया, डी ईरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। सवाल नंबर 6। 10 मुहर्रम के दिन किस कौम को अजाब से निजात मिली थी? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी कौम मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, 10 मुहर्रम के दिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निजात मिली थी। सवाल नंबर 7। मुस्लिम बिन उज़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे खैबर, बी जंगे उहूद, सी जंगे करबला, डी जंगे यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मुस्लिम बिन उज़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे करबला में शहीद हुए थे। सवाल नंबर 8। अजान में अल्लाहु अकबर कितनी मर्तबा आता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 5 मर्तबा, बी 6 मर्तबा, सी 7 मर्तबा, डी 8 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अजान में अल्लाहु अकबर 6 मर्तबा आता है। सवाल नंबर 9। पहली जुमे की नमाज में कितने नमाजी थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 17, बी 34, सी 40, डी 70।
آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، پہلی جمعے کی نماز میں 40 نمازی تھے۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید میں بسم اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 17 مرتبہ، بی 40 مرتبہ، سی 70 مرتبہ، ڈی 114 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قرآن مجید میں بسم اللہ 114 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 11، کون سا جانور شیطان کے تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے کبوتر، بی کتا، سی گدھا، ڈی خرگوش۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، کتا شیطان کے تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا ہے۔ سوال نمبر 12، میدان محشر میں انسان سے کتنے سوال ہوں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 3، بی 5، سی 7، ڈی 10۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، میدان محشر میں انسان سے 5 سوال ہوں گے۔ سوال نمبر 13، بنی اسرائیل نے گائے کے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 7 دن، بی 15 دن، سی 40 دن، ڈی 70 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، بنی اسرائیل نے گائے کے بچڑے کی پوجا 40 دنوں تک کی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 10، بی 20، سی 30، ڈی 40۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفے چھوٹی آسمانی کتابوں کو کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کس چیز کا بنا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سونے کا، بی چاندی کا، سی لوہے کا، ڈی موتی کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، لوح محفوظ نورانی موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 2922، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں، پس مسلمان ان کو خوب قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے۔ ایک غرقد نامی درخت ہے جو ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ سن 1917 میں 1 سے 2% زمین پر وہ پناہ گزی بن کر آیا تھا اور 92% سے زائد فلسطین کی زمین پر وہ قبضہ جما چکا ہے اور ہر طرف سے یہودی آ کر وہاں آباد ہو رہے ہیں، تو کیا یہ مانا جائے کہ قیامت قریب ہے اور یہودی اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں اور مسلمان انہیں وہیں قتل کریں گے اور اس کے بعد قیامت کا منظر قائم ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک ایک بات میں صداقت ہے اور صداقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں تو جو بات ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ تو کیا یہودی اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں جہاں مسلمان ان سے قتال کریں گے، ان کا خون بہائیں گے اور
اس زمین کو پھر سے آزاد کروائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہیں کر لیں گے۔ تو شاید اب یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ وہ اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں اور ان سے مسلمان قتال کریں گے اور پھر قیامت کا منظر قائم ہوگا۔